مولانا سید تہذیب الحسن رضوی ہے. میں امام جمعہ و جماعت کراچی جھارکھنڈ. 28 رجب کو بنارس میں کافی شاندار پروگرام ہوتا ہے. کیا پروگرام ہوتا ہے, کس عقیدت سے لوگ یہاں حاضر ہوتے ہیں؟ اصل آج یہ عقیدت جو ہے, جو بھی فرزندان توحید ہیں جن کا تعلق محمد اور آل محمد سے ہے, وہ لوگ اس واقعے کی یاد مناتے ہیں جو سن 60 ہجری یعنی 28 رجب سن 60 ہجری 1400 سال پہلے مدینہ رسول سے امام حسین نواسہ رسول نے اپنے وطن کو چھوڑا تھا. چونکہ یزید کی طرف سے سازشیں تھیں کہ کسی طریقے سے, اور ان کے خاندان کی طرف سے سازشیں تھیں کہ کسی طریقے سے مدینہ میں نہ رہنا جائے, چون کر کے رسول اسلام کے نواسے یہ چاہتے تھے کہ مدینہ امن کی جگہ ہے, لہذا وہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ میں جنگ و جدال ہو. وہاں سے وہ رخصت ہو کر کے مکہ معظمہ پہنچے, اور مکہ معظمہ جب پہنچے تو وہاں پر بھی جب لوگوں نے دیکھا, سازش کیا کہ خانہ کعبہ خون سے رنگین کر دیا جائے گا, تو امام حسین علی مقام نے حج کو عمرے سے بدل دیا. امام حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل اس لیے کیا تاکہ زمین کعبہ ہمیشہ ہمیشہ لوگوں کے لیے جائے امن اور قرار رہے. اس وجہ سے آج منایا گیا. اور آج یہاں پہ اگر کہا جائے تو 28 رجب کا موقع بھی تھا, اور دشمن اسلام کے خلاف بھی ایک آواز یہاں بلند کی گئی ہے کہ جو بھی کوئی بھی اگر دین اور مذہب میں تبدیلی کی گزارش کرتا ہے تو وہ دھرم کا ماننے والا نہیں ہو سکتا, اسلام کا ماننے والا نہیں ہو سکتا. بلکہ جو انہوں نے یہ کہا ہے وسیم لعنتی نے کہ یہاں پر جو ہے قرآن میں ترمیم کی جائے 26 آیتوں کو لے کر کے, اسے یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی ایک انسان کی جان بچائی ہے تو گویا پورے انسانیت کی جان بچائی ہے. ہمارا قرآن انسانیت کی بچانے کی دعوت دیتا ہے, صرف مذہب بچانے کی دعوت نہیں دیتا, بلکہ ہم مذہب کے ساتھ ساتھ انسانیت کے پابند ہیں. اور امام حسین کا بھی مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ مذہب نہیں بچے بلکہ انسانیت بچے. تو آج ہم نے یہاں سے عہد لیا ہے, لوگوں نے, تمام عاشقان رسول نے, فرزندان توحید نے, اور یقیناً لینا چاہیے کہ جو بھی انسانیت کی کو مٹانے کی بات کرے گا, ہم ان کے خلاف بالکل یکجہتی کے ساتھ اس ملک میں, ہم یقیناً یہ ملک وہ ہے جو امام حسین کی آتما کا نام ہے. امام حسین نے اس بھارت میں آنے کی تمنا کی تھی, لہٰذا اس ملک میں حسینیت پائی جاتی ہے. حسینیت کبھی بھی یزیدیت کو برداشت نہیں کر سکتی. ہم نہیں چاہتے کہ اس دیش میں کوئی یزید پیدا ہو. جب یزید پیدا ہوگا تو ہمارے دیش, ملک, صوبے کے لیے خطرہ ہوگا. لہذا ہماری آواز کسی مسلمان کے یا کسی ہندو کے خلاف نہیں ہے, ایک یزید کے خلاف ہے. ہر دور میں, ہر زمانے میں ہم یزید کے خلاف رہیں گے. اس لیے یزید نے دھرم کو نقصان نہیں, انسانیت کو نقصان پہنچایا تھا. وسیم رضوی نے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی شیعہ مکتب فکر سے ہیں, انہوں نے خاص طور سے PIL جو داخل کیا ہے قرآن شریف کے حوالے سے, وہ بہت متنازع ہے. آپ لوگ کس طریقے سے دیکھیے, پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا شیعہ جو ہے اس پہ لعنت کر رہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مرتد ہے, اور مرتد کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے جو قرآن پہ یقین نہ رکھے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ داڑھی کا نام, کپڑے کا نام اور اس کا نام رکھ لینے سے مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ میں آپ کے میڈیا کے ذریعے سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اسے ایسے لوگ کہیں بھی پائے جائیں, نہ شیعہ لکھا جائے نہ سنی لکھا جائے, بلکہ وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ رشدی سے بڑا یہ گنہگار ہے. تمام مسلمانوں کو نہیں, تمام انسانوں کو, چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں, ایک جھٹتا کے ساتھ ان کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے. میں نے اپنے لاٹ سریہ امامباڑے سے, اپنی قوم سے, اپنے سماج سے, اپنی انجمن کے ذمہ داروں سے گزارش کیا ہے کہ آپ اس کے خلاف دھرنا, پردرشن, جو گزارش ہو آپ کرنا چاہیے. اس وقت شیعہ سنی کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ آج انسانیت خطرے میں ہے. انسانیت کو بچانا ہے. قرآن انسانیت کا پیغام دیتا ہے. مولانا قلب جواد نے کہا کہ گرفتار کیا جانا چاہیے, سزا دینا چاہیے. میں بھی فوراً یہ کہتا ہوں, میں پوری اپنی شیعت قوم کی طرف سے, بچوں کی طرف سے, ماؤں بہنوں کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ اسے جتنا جلد ہو اسے گرفتار کیا جائے. اگر گرفتار نہیں کیا گیا تو دیش کا واتاورن بگڑ سکتا ہے, پرشاسن کو پریشانیاں آ سکتی ہیں. ہم بھی یہی ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اس یزید کو گرفتار کیا جائے اور اسے جیل کی سلاخوں میں بھیجا جائے. ٹھیک, بہت شکریہ.